السلام علیکم۔ رہائی درد یا نکرسی درد کا علاج۔ اب دیکھیں، ایک تو ہماری جو خوراک ہے وہ ماشاءاللہ سے تیزابیت اور کیمیکلوں سے بھری ہوئی خوراک ہوتی ہے، تو اس صورت میں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں تیزاب کی وجہ سے۔ تو اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ یاد رکھیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر پیٹ میں پانی بھر جانا، یا اس کے علاوہ شدید قبض، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، اور رہائی یا نکرسی دردوں کا ہونا، یا گنٹھیا کا ہو جانا، یہاں تک کہ کینسر کا ہو جانا، ان تمام تر بیماریوں میں یہ دوا ایک لاجواب دوا ہے۔ اور یہ دوا بھی یاد رکھیں کہ یہ گدی اعصابی اس کا مزاج ہے دوا کا، تو یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ عضلاتی گدی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یا عضلاتی جو ہے تحریک میں یہ دوا استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہت زبردست دوا ہے یہ، اور سارے ہی تیزاب کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے یہ دوا۔ اب اس میں جو جو چیزیں استعمال ہونی ہیں اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے سورنجان شیریں، سورجان تلخ، اور ازگن ناگوری، درد رنج اکربی، اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے نوشادر ٹھیکری اور سونٹھ۔ یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے سکمونیا، تو یہ استعمال کرنا ہے 15 گرام سکمونیا، اور ریوند اسارا یہ بھی آپ نے لینا ہے 15 گرام۔ تو اس کی آپ نخودیاں بنا لیں، نخودیاں بنا کر، اچھا اس کے اندر کست شیریں بھی آپ نے شامل کرنی ہے 100 گرام۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس کی نخودیاں بنا لیں، نخودیاں بنا کر یہ آپ استعمال کروائیں دن میں 2 سے 3 بار، 1 سے 2 نخودیاں، دن میں 2 سے 3 بار 1 سے 2 نخودیاں۔ یہ آپ مرض اور مریض کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس دوا کو آپ تجویز کر سکتے ہیں۔ تو اتباع حضرات اس دوا میں سے بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں، تو یہ دوا استعمال کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ رہائی درد، یہاں تک کہ جو کیلیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور جو ہماری نسیں سکڑ جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ جیسے دل کا درد ہونا، تو ان چیزوں میں بھی یہ بہت حد تک کارآمد دوا ثابت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ اگر دوا مستقل استعمال کی جائے تو الحمدللہ کینسر کے لیے بھی یہ دوا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ یا اس کے علاوہ جگر کا بڑھ جانا، اس میں بھی، یا جگر میں سوزش آنا، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند دوا ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔